نثار صاحب، حسن نثار صاحب کو تو کرکٹ سے کوئی دلچسپی ہے نہیں، بالکل نہیں. ہم نے ایشز اگر کہا، ہم نے اگر کہا نا کہ ایشز میں کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے سمجھنا کہ ہم کوئلوں کی بات کر رہے ہیں. پوچھنا ہے ایشز اس کی بات کر رہے ہیں آپ. تو ایشز کو میں فالو کر رہا ہوں کچھ، اور پچھلے دنوں بڑا ایک کمال میں نے واقعہ دیکھا. میں اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں. آپ ایش کی بات کریں گے تو میں ایشوریا رائے کا پوچھوں گا. دیکھیں سبحان اللہ، اتنا انگلینڈ آسٹریلیا سے جو پہلا ٹیسٹ جیتا ہے وہ ایک اننگ کی اس نے ڈیفیٹ دی ہے. اس ٹیسٹ کے بعد اسی جگہ پارکنگ لاٹ میں ایئن بوتھم اور ایئن چیپل کی لڑائی ہو گئی اور اچھی خاصی ان کی گرما گرمی ہوگی آپس میں، اور پھر لوگوں نے بیچ بچاؤ کرایا. یعنی کہ اس حد تک لگتی بھی ہے ان کی پرانی لگتی ہے، کیونکہ بوتھم ایک 70s میں جب وہ کلب کھیلا کرتا تھا تب بھی ایئن چیپل جو تھا نا ان کے ساتھ آپس میں ان کی کھٹ پٹ. اور ایئن چیپل ماشاءاللہ خود کافی بدتمیز آدمی. ہاں دونوں ٹکر کے بدتمیز ہیں. ہاں تو لہٰذا ان کی لڑائی جو تھی نا کافی وہ میں، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ آسٹریلیا نے جو دوسرا ٹیسٹ جیتا تو سیریز جو ہے وہ لیول ہو گئی ہے. اور اب دیکھیں باکسنگ ڈے ہے کل، تو کل ایک اور چوتھا ٹیسٹ شروع ہو رہا ہے. پہلے نہیں ٹھیک اوپر سے کرکٹ پہ گفتگو شروع کر دی ہے. بڑی تاریخی بات ہے یہ، بڑے سالوں کے بعد شکست ہوئی ہے. چلے خیر آپ کی پسند کی بات کریں، سائنس کی بات کر لیتے ہیں جی. ایک طبیعت بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے. ایک چپ ایجاد ہوئی ہے حسن صاحب، وہ چپ جو ہے ماچس کے برابر ہے اس کا سائز، اس کو کہیں دماغ میں سنا ہے فٹ کر دیں اگر تو جو درد ہے نا انسانی جسم کا وہ ختم ہو جائے. وہ تو یہ انشور کریں گے نا اس میں غالباً کامن سینس کی بات ہے کہ سگنل ہی نہ جائے. ہاں جی، بیسیکلی ہاتھ بھی اگر موو کر رہا ہے تو سگنل یہاں سے آ رہا ہے نا. ہاں جی، اسی لیے کہتے ہیں کہ ملکوں کے سربراہ اور حکمران اگر کرپٹ ہوں گے تو وہ نیچے تک بھی تباہی پھیل جائے گی. چونکہ مائنڈ ہے نا، وہ برین ہے نا، جو رولنگ کلاس ہے وہ نیچے تک بھی گند جائے گا ان کا. ٹھیک ہے، تو الٹی ایجاد نہیں ہوگی. اگر آپ کو درد کا پتہ نہیں چلے تو پتہ نہیں چلے گا جسم کے کا پتہ چلنے کے بعد وہ کریں گے نا. صحیح ایجاد ہوئی ہے، درد کا پتہ چلنے کے بعد کریں گے، ویسے نہیں کریں گے. اچھا پچھلے دنوں حسن صاحب 2-4 بڑے اچھے کالم بھی پڑھنے کو ملے. ایک عرفان صدیقی صاحب نے ایک کالم لکھا، انہوں نے کہا کہ جو سب سے بڑا اخبار ہے جنگ، اس میں ہم کالم لکھتے ہیں تو اس کے صفحات کو یوز نہیں ہونا چاہیے کسی کی بیجا کریکٹر اسیسینیشن کے لیے. پوائنٹ ان کا یہ تھا کہ جو جمہوریت جو ہے نا اس کو ہمیں موقع دینا، مس یوز نہیں ہونا چاہیے، ابیوز نہیں ہونا چاہیے. ہاں لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے، ابیوز کرنے کا لیول ہے وہ. ٹھیک لکھا ہے عرفان صدیقی صاحب. کسی آدمی کو ٹارگٹ کر کے مسلسل، وہ صاف ریڈر جو ہے نا ہمارا قاری بھی سمجھ جاتا ہے. قاری بڑا سمجھدار ہے، قاری تو بہت سمجھدار ہے. کسی نہ کسی واردات پہ آئی، میں نے آپ کو ٹارگٹ کر لیا. ٹھیک، اب میں کانسٹنٹلی آپ کو کیا کہ وہ اس گداگر سے، اگر وہ ویسے ہی وہ اگر کوئی پلاٹ خور ٹائپ آدمی ہے تو اس سے ریڈر بھی سمجھ جائے گا کہ یار اس کا ہدف کچھ اور ہے. اچھا ایک ایسے شخص کو ٹارگٹ کرنا جو آپ کے سامنے نہیں ہے، جس کو وہ اپرچونٹی ہی اویلیبل نہیں ہے کہ وہ آپ کو اس کا جواب دے سکے. تو یہ عرفان صدیقی صاحب کا تھیسس بیسیکلی کہ پاکستان کیا اردو زبان کا سب سے بڑا اخبار، اس کی سپیس کی اپنی ایک حرمت ہے، بالکل اس کا خیال کرنا چاہیے. نہ ضرورت سے زیادہ قصیدہ گوئی ہو، نہ یہ ہے کہ آپ حجب لکھنی شروع کر دیں لوگوں کی اور بےہودہ کر دیں. ایک کالم کامران شفیع صاحب کو میں نے پڑھا. اچھا وہ یورپ گئے تھے تو انہوں نے کالم وہاں سے پتہ نہیں شاید وہاں سے ہی بھیجا انہوں نے لکھا کہ probably we have missed the bus، یہ ان کے الفاظ تھے. کیونکہ the moment he landed in Europe تو ہر چیز بدل گئی. میرے گرین پاسپورٹ کے باوجود مجھے ایئرپورٹ سے نکلنے میں 30 منٹ سے زیادہ نہیں لگے. اصل بات جو نے کی وہ یہ کہ probably شاید ہم لوگ بس ہی مس کر چکے ہیں. یہ بات ہے نا. تو اس میں ایک کامران شفیع میرے بھائی ہیں، دوست ہیں، ایک بات انہوں نے کمزور لکھی ہے بہت زیادہ، probably. وہ کیا؟ کہ شاید ہم بس مس کر چکے ہیں. نہیں، ہم یقینی طور پہ بس مس کر چکے ہیں. بلکہ مجھے لگتا یہ ہے کہ بس سٹینڈ بھی ہم سے چھین لیا گیا ہے. بات سنیں پہلے یاسر صاحب، ہوتا یہ تھا قوموں کے درمیان 40-50 سال کا گیپ ہوتا تھا. میں پہلے بھی یہ بات کر چکا ہوں. ہارس اگینسٹ ہارس، تلوار کے مقابلے تلوار. آپ کی تلوار ذرا بہتر، میری ذرا کم، میرا سٹیل اتنا ڈیولپ نہیں. ٹھیک، وہی ڈھال، وہی نیزہ اور موٹیویشن جس میں زیادہ آ گئی. اب قوموں کے درمیان ہے گیپ صدیوں کا، اور ایک دن میں ایک صدی وہ ہم سے آگے جا رہے ہیں. میں لوکل اخبارات میں جتنی ان کی ایجادات پڑھتا ہوں، ابھی کوئی ٹیکنالوجی، میں اس کا نام نہیں، ٹھیک ہے میری کمپلیٹ. ہاں جی، وہ ہارپ یا سم تھنگ اس کا نام ہے. میں چونکہ سائنس میں جاہل آدمی ہوں، موسموں والی، کہ مکمل طور پہ موسم تبدیل کر دینے کا اختیار
اور جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ اسے جنگی حوالوں سے اعتبار کرنا شروع کر دیں تو یہ ایٹم بمبس کا بھی باپ ہے. حسن صاحب یہ تو کنسپریسی تھیوری ہے, یہ تو نہیں میری بات سن لینا, مجھے پتا ہے میری بات سن لینا. نہیں نا کنسپریسی تھیوری, میں آپ کو بتا رہا ہوں دے ہیو اچیوڈ اٹ. اس میں ساری ڈیٹیلز ہے نا, بحث نہ کریں, میں دیکھ چکا ہوں یہ سارا کچھ. یہ کوئی تھیوری شیری نہیں ہے, وہ ٹوٹل واردات, اس کا ٹوٹل ایجنڈا یہ تک انہوں نے ایکسپوز کر دیا, اور وہ بھی ویسٹ نے کیا ہے کہ یہ بکواس کر رہے ہیں. یہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ چیزیں اچیو کر لی ہیں, جبکہ دراصل یہ اس کے کور میں بنیادی طور پہ ایک خوفناک قسم کا جنگی ہتھیار ہے. یہ بھی ویسٹ نے ہی ایکسپوز کیا ہے. اصل مقصد یہ ہے کہنے کا کہ جو کامران شفیع صاحب نے کہا ہے نا کہ یو ہیو مسڈ دی بس, اس میں مجھے صرف ایک لفظ پہ اعتراض ہے, پروبیبلی. ہمارے ہاں تو ابھی سمجھ ہی نہیں آ رہی, یہاں تو سمت کا تعین نہیں ہو رہا. آپ کے دانشوروں کو ہوش نہیں, آپ کے سیاستدان کو, آپ کے حکمران کو, ان کے ایجنڈے ہی اور ہیں, ان کی پریورٹیز اور ہیں. یہ مذہب فروشی کرتے ہیں, یہ وطن فروشی کرتے ہیں, اور بہت گھٹیا درجے پہ. آپ کہہ رہے ہیں مذہب والا یہ بیچنا چونکہ آسان ہے اور اس کے خریدار کروڑوں میں ہیں, لہذا اس جیسی تو کموڈٹی فی زمانہ پاکستان میں اویلیبل ہی نہیں جس کو اتنی کموڈٹی کسی چیز کی نہیں ہے. بعض اوقات میں قسمن یہ بات عرض کروں کہ میں ابرار دیکھتا ہوں نا بات رائٹنگز لوگوں کی, تو میں سوچتا ہوں کہ اس آدمی کو حیا نہیں آئی. یہ کون سے ایموشن کو اپیل کر رہا ہے؟ وہ ناجی صاحب نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ ایٹم بم باندھ کے تو اوپر جا پڑے ملانا. یہ جو اپروچ ہے, یہ جاہل ہیں, پاگل ہیں, جنونی ہیں, انہیں تمیز نہیں ہے. انہیں پتہ ہے صدیوں یہاں گھاس نہیں اگے گی. آپ 18 کروڑ کا ملک ہیں, وہ 1 ارب کا ملک ہے, آپ ان کے اپنے سے 4 گنا زیادہ. میں کہتا ہوں ہم 20 کروڑ ہیں, ہم ان کے 80 کروڑ مار دیں. تو یہ مارنا کو پرائیڈ ہے؟ نہیں بالکل بھی پرائیڈ نہیں ہے یہ. حسن صاحب وہ بشر صاحب کو ہم نے بلایا تھا, بلکہ وہ آ ہی گئے ہیں. ہم چلیں کرسمس کا صحیح مزہ ہم بھی لے لیں اس دفعہ. ہیپی کرسمس جی. جی السلام علیکم, کیسے ہیں جناب؟ ہیپی کرسمس. ہیپی کرسمس. خیریت ٹھیک ٹھاک؟ تھینک یو ویری مچ فار کمنگ بشپ صاحب. ایک تو کرسمس کا موقع ہے, اس پر سے میں نے آپ سے سوال بھی 2-4 پوچھنے ہیں. پہلے تو یہ بتائیں کہ جو قائد اعظم کا تصور تھا پاکستان کا, آپ کے خیال میں وہ کیا تھا؟ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے نا کہ سیکولر تھا یا مذہبی ریاست بنانا چاہتے تھے. آپ کے خیال میں کیا تصور تھا ان کے؟ دیکھیں جی, بعض اوقات ہم غیر ضروری طور پر سیکولرزم اور ریلیجیس سٹیٹ کے چکر میں پڑ جاتے ہیں, اس کو, اور پھر وہ ہمیں مشکل میں ڈالتا ہے. کیونکہ ہمارے بہت سارے لوگ یہاں پر سیکولرزم کو لا دینیت سمجھتے ہیں, جو کہ غلط ہے. جو کہ غلط تو لام ہو گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے جی. سیکولرزم از ناٹ لا دینیت. اصل میں ان کا اپنا جو ویو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ایک مذہب ڈومیننٹ نہیں ہوگا اسٹیٹ کے افیئرز میں. اسی لیے حضرت قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی 11 اگست کی تقریر میں بڑی صفائی سے کہا کہ we cease to be Muslims, we cease to be Hindus from today, not from a religious sense, but from a political sense. Right. ٹھیک ہے جی, مذہبی لحاظ سے نہیں. اوکے, تو اس لیے یہ جو ہے نا, بڑے خوبصورت جملے ہیں یہ. We cease to be Muslims. ہاں بڑے اچھے ہیں. And we cease to be Hindus. بہت خوبصورت. نثار صاحب اس میں یہ بھی کہا کہ state will have, I mean, religion will have not any business of the state. ہاں اس کا مطلب انڈیویجول معاملہ ہوگا, ریاست کا کوئی عمل دخل یہ سیز کا پتہ نہیں تھانے دار صاحب کو سمجھ آیا نا, میں آسانی میں انجن نہیں سیز ہو جاتا, پھر وہ نہیں چلتا. کہ مذہبی حوالوں سے انہوں نے کہا کہ مذہبی حوالوں سے ہم نہ مسلمان ہیں نہ ہندو ہیں. اچھا, تھانے دار صاحب ایس ایچ او رہے ہیں, ایس ایچ او کا مخفف پوچھ لیجیے گا. سمجھ نہیں آ رہی, ان کو بندہ سیز کرنا آتا ہے. اچھا بشپ صاحب یہ بتائیے, اس میں جو بیسک بات ہے کہ اٹ از اے پولیٹیکل تھیوری, ٹھیک, جو سیکولرزم ہے, جس کو لوگ مذہبی بنا کر کے جی یہ لا دینیت کہہ کے ہم نہیں اس کو کر دیتے اس میں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہم سب ایکول ہیں, سارے مذاہب کو اپنی اپرچونٹیز ہے. اور یہی انہوں نے کہا, انہوں نے کہا ہے کہ وہ چرچ جانے کے لیے یو گو ٹو مندر. یس. اچھا یہ بتائیے بشپ صاحب, چند سال پہلے ایک ناول آیا ڈیونچی کوڈ, کمال کا ناول تھا, اس کی لاکھوں کاپیاں فروخت ہوئیں. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ مسیحت کے کچھ بنیادی عقائد پر حملہ کیا گیا تھا, اور اس سے متاثر ہو کے پھر
امریکن چرچ نے ایک ڈپلوما شروع کروا دیا جو مسیحیت کے پیروکاروں کے لیے، انہوں نے کہا جن کو اس میں شک و شبہ اس ناول کی وجہ سے پیدا ہوا ہے وہ یہ ڈپلوما کر لیں. تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا مسیحیت اتنا کمزور دین ہے کہ اس کو ایک ناول نے ہلا کر رکھ دیا؟ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں. اچھا. اور اس ناول سے کوئی مسیحیت ہلی نہیں، مسیحیت تو وہیں کی وہیں ہے. ڈپلوما جو شروع کروانا پڑ نہیں، گیا وہ امریکن ڈپلوما دیکھیں، ہر نئی چیز جو کوئی کرتا ہے، کوئی اگر سوال اٹھتے ہیں، انہوں نے وہاں ڈپلوما شروع کیا، ہم نے یہاں پر مختلف چرچز میں ڈیونچی کوڈ پر سیمینارز کروائے. اچھا. تاکہ نوجوان بچے سمجھیں کہ بات کیا ہے، حقیقت کیا ہے. دیکھیں امریکہ میں اس قسم کے کنجکچرز پر اور فرضی باتوں بنا کر وہ بیسٹ سیلنگ تو کرنے، وہ تو بزنس ہے. کچھ سال پہلے 60s میں ایک کتاب نکلی تھی، ڈیتھ آف گاڈ، ہے جی، گاڈ از ڈیڈ، اور وہ تھیالوجی باقاعدہ چلی، تو اس کو بھی بڑا بکری. ایک بات میں بیچ میں کر دوں تھوڑا سا، یہ پلیز، تاکہ اور کسی کو یہاں بیٹھے ہوئے کنفیوژن نہ ہو. یہ کمزوری نہیں ہے، یہ طاقت ہے کہ آپ نے لکھے ہوئے حرف کا جواب چیخیں دھاڑے مار کے، ماتم کر کے، ٹائر جلا کے نہیں دیا. لکھی ہوئی بات کا جواب لکھے ہوئے حرف سے دیا. بڑے لکھے یہ کمزوری کی نہیں، یہ طاقت کی علامت ہے. پلیز باقی بہت صحیح بات ہے، خوبصورت آپ نے تو جواب مجھ سے بہت بہتر دیا. پر میں یہی کہنا چاہتا ہوں، یہ جو ہے نا ٹیمپٹیشن، ایک فلم بھی بنی تھی ایک زمانے میں، اس وقت بھی لوگوں نے کہا کہ جی یہ مسیحت کو لاسٹ ٹیمپٹیشن، جس میں نصرت فتح علی خان کی آواز. جی. اب اس کے اوپر بھی کچھ نہیں بنا. اچھا، میرے پاس آپ یقین جانے اس وقت مولانا عبد القادر آزاد حیات تھے، بادشاہ ماسک کے. وہ اور ان کے بہت سارے ساتھی آئے کہ بشپ صاحب ہم نے پروٹیسٹ کرنا ہے. میں نے کہا کوئی ایسی بات نہیں، ہم نے پروٹیسٹ نہیں کرنا. یہ جو بات ابھی آپ نے کی تو کہنے لگے کہ نہیں دیکھیں آپ کے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے اتنی گندی باتیں کی ہیں. میں نے کہا جی لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہیں، یہ وہاں آزادی ہے، وہ کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی ویلیو نہیں. اوکے. اچھا، ایک اور کنفیوژن بھی بشپ صاحب آج دور کر دیں آپ. جی. ایک شریڈ آف ٹیورن ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک چادر ہے جس پر حضرت عیسیٰ کی شبیہ ہے، اور اس چادر میں حضرت عیسیٰ کو لپیٹا گیا تھا. ٹھیک ہے، اور اس پر لپیٹنے کی وجہ سے ان کے اوپر وہ شبیہ آ گئی. اچھا، کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اسی وقت کی ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر اس پر شبیہ آ گئی تو اس وقت تو کیمرہ یا کوئی ایسی چیز تو ایجاد نہیں ہوئی تھی. اس میں یہ کیا متھ ہے یا ریئلٹی ہے؟ اس میں کتنی سچائی ہے اس بات؟ دیکھیں اگین میں کہوں گا کہ یہ متھ اور لیجنڈز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کیمرہ اس وقت بھی ہو نہیں نہیں سکتی یار، سائنٹیفک مائنڈ کے ساتھ بندہ سوچے نا کیا ہے. یہ کیمرہ اس وقت بھی نہیں تھا، اور ڈیونچی کوڈ والا بھی یہ کہتا ہے تو وہ کیمرہ اس کے پاس بھی نہیں تھا جو اس سے وہ لیتا ہے. دونوں برابر ہیں. بات یہ ہے کہ یہ مذاہب میں تھوڑا سا یہ متس کا عمل دخل ہے. یہ کوئی نہیں، یہ چلتا کیسے، میں ایک بات عرض کروں کہ انہوں نے ایک روایت ہے. چارلٹن ہیسٹن کو کاسٹ کیا، 6 فٹ 4 انچ کا ایکٹر تھا، بڑا ہینڈسم. تو بڑے لوگوں کے پاس چکر لگاتے رہے کہ جی ہم نے چارلٹن ہیسٹن کو کاسٹ کرنا ہے، کیوں کرنا ہے؟ انہوں نے کہا جی چونکہ موزس کا رول ہے، حضرت موسیٰ کا رول ہے. 10 کمانڈمنٹس فلم کا نام آپ نے بھی دیکھی ہوگی. انہوں نے کہا کیوں؟ کہ وہ تو ریزیمبل کرتا ہے بہت زیادہ حضرت موسیٰ کے ساتھ. انہوں نے کہا تم پاگل تو نہیں ہو گیا، حضرت موسیٰ کی کوئی ویڈیو تو نہیں ہے. ہاؤ ڈو یو نو وہ کہ جی وہ موزس کو بنایا تھا مائیکل اینجلو نے، تو اس مجسمے کے ساتھ اس کی مشابہت ہے. اب وہ چلتے چلتے یہاں تک چلی گئی کہ جی اس کی مشابہت تھی، وہ مجسمہ نکل گیا بیچ میں سے. تو اس طرح چیزیں بلڈ. میرا ایک اور سوال ہے جس کا تعلق وہ انٹلیکٹ اور دانشوری کے ساتھ نہیں، نوسٹیلجیا کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور اپنی تاریخ کے ساتھ. میں پرانے بشپ صاحب جب لاہور کے بارے میں پڑھتا ہوں تو آبویسلی بہت کم ہے اس میں سے جو میں نے دیکھا ہے، باقی میرے ہوش سے بہت پہلے کے قصے ہیں. تو اس میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہاں بہت سی اینگلو انڈین فیملیز تھیں، بچیاں سائیکلنگ کرتی تھیں، اور ایک خاص طرح کا جو کلچر تھا ان کا، جو ہم نے بیسیکلی تو کتابوں میں پڑھا ہے، ناولز میں، کتابوں میں، یا خاص طور پہ لاہور کے حوالے سے. وہ لوگ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ چلے گئے کیونکہ وہ دے فیلٹ انسیکیور. وہ کہاں چلے گئے؟ وہ لوگ چلے گئے
کیونکہ وہ دے فیلٹ انسیکیور. گڑی شاہو بھرا ہوا تھا پورا. ہاں جی گڑی شاہو. اب آپ برٹ انسٹیٹیوٹ میں دیکھا ہوا سارا ایٹماسفیئر سارا کلچر دیکھا ہوا. نہیں اس سے بھی پرانی بات ہے. اس وقت معاملہ یہ ہماری ہوش سے پہلے آپ کو ڈھونڈنے میں نہیں ملے جب وہ پوری طرح ویزیبل تھے یہاں. ہاں جی اب وہ ڈھونڈتے ہوئے ہم نے تو ٹیل اینڈ پہ کہیں اس کی جھلکیاں دیکھی ہوں گی نا. وہ ڈومیننٹ فیچر تھا اس شہر کا. وہ اس شہر کی خوبصورتی، اس کے لبرل ہونے کی، اس کے فارورڈ لکنگ ہونے کی، اس کے ماڈرن ہونے کی، اور مل جل کے جسے کہتے ہیں نا کہ کو ایگزسٹنس یا نو ایگزسٹنس، وہ اس کی علامت تھے وہ لوگ. اچھا آپ نے فرمایا اور میں آپ سے متفق ہوں، میری اپنی بھی فیلنگ یہی تھی. یہاں تو ہم ایک دوسرے سے انسیکیور فیل کر رہے ہیں، تو جو ہمارے مسیح بھائی ہیں ان کا تو مجھے تو ان سے ڈر لگتا ہے بعض اوقات کہ میں زیادہ بات پتہ لگے کہ یاسر نے چھرا نکال دیا. حالات یہاں نہیں میں اتنے نہیں خراب ہو گیا. نہیں جذباتی تو ہو جاتا بندہ. لیکن واٹ واز دی انسیکیورٹی، وہ عدم تحفظ کا شکار ہوئے ہمارے وہ بھائی بہن اور گئے. ایک پورا عہد چلا گیا، ایک ڈائمینشن چلا گیا، ایک اتنا بڑا کلچرل پیکج چلا گیا. میں تو سچی بات ہے ریئلی مس اٹ. واٹ واز دی بیسک انسیکیورٹی؟ آپ بھی تو ہیں نا، اور بہت سے ہیں ہمارے بھائی. جی پر میرا خیال ہے کہ بہت سارے مسیحی جس کسی کو بھی چانس ملتا ہے وہ جا رہا ہے. اب یعنی یہاں پر مسیحی اور جو اقلیتیں ہیں، خوف و ہراس اور عدم تحفظ کا. پاکستانی بھی شامل کر لیں، پاکستانی بھی جانا چاہتے ہیں. پاکستانی کا لفظ غلط استعمال کر رہے ہو، اس میں مسلمان میرا کہنے کا مطلب. لیکن نیچرلی چونکہ مسیحی تھوڑے ہیں اس لیے وہ زیادہ انسیکیور فیل کرتے، اور ان کے پاس میرا خیال ہے زیادہ اپرچونٹی بھی ہوتی ہے. اپرچونٹی ہے یا نہیں ویسٹ میں ظاہر ہے وہ ایک پرسپشن صحیح بھی ہو سکتا ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ویزیز تو اب کرسچنز کو بہت کم ملتے ہیں. اچھا کیونکہ اس میں وہ ایمبیسیز والے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یو آر اے پرسیکیوٹڈ مائنورٹی یو مے ناٹ کم بیک. اوکے اچھا. سو اس لیے ان کو وزٹنگ ویزا بھی نہیں ملتا. یہ آپ نے ویسے بڑی حیرت انگیز ایک بات بتائی. نہیں ہمارے یہاں پرسپشن یہ حقیقت ہے. یہ بہت بڑا انکشاف ہے جو آپ نے کیا. میں سمجھتا ہوں یہ جو بریکنگ نیوز ہوتی ہے نا ہمارے یہاں کلچر بنا ہے، ٹو ٹی وی خبر، یہ اس سال کی نہیں تو اس مہینے کی سب سے بڑی خبر ہے جو انہوں نے. بشپ صاحب ایک اور بات بتائیے کہ سانتا کلاس جو ہے یہ کوئی بدعت ہے؟ امریکن ورجن لوگ کہتے ہیں اس کا ہے، یورپ میں پسند نہیں کہتا. از اٹ ٹرو؟ نہیں یہ کوئی بدعت نہیں، یہ بھی ایک روایت ہے. ٹھیک ہے جی. ایک سینٹ نکلس ہوتا تھا جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ غریبوں میں کرسمس والے دن انعام بانٹتا تھا. ایک علامتی سی بات ہے، کلچرل باتیں، کلچرل باتیں، اس کا مذہب کے ساتھ کوئی. وہ سینٹ نکلس کا بگاڑ سینٹا کلاز بنا. اچھا چلیں ٹھیک. تو سینٹا کلاز کو اور چیزیں، سینٹا کلاز اس کو پھر عام زبان میں کرسمس فادر بھی کہہ دیتے کہ جی وہ انعام بانٹنے آئے. ایک اور بڑھ گئی بات. اصل میں یہ کچھ سینٹ نکلس تھا جو غریبوں میں خاص طور پر آ کر کرسمس کے روز وہ بانٹا کرتا، گفٹ بانٹتا. اچھا ویسے ایک چھوٹا سا سوال، کوئی اسکرپچرل بیکنگ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی بات اور بتائیں بشپ صاحب کہ اگر 25 دسمبر جو ہے وہ قائد اعظم کا یوم پیدائش نہ ہوتا تو کیا کرسمس کی پاکستان میں عام تعطیل ہوتی، نیشنل ہالیڈے ہوتی؟ آئی ایم ناٹ شیور. یو ناٹ شیور؟ نو. لیکن اب تو ہے کرسمس کے ناطے سے ہے، یا حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کی وجہ سے ہے، لیکن اب ہے. نہیں دیکھیں بابا گرو نانک کا جنم دن اس طرح منایا جاتا ہے؟ نہیں. حالانکہ احترام عزت بہت کرتے ہیں نا، ان کو اون بھی کرتے ہیں، اور باقی جو ہمارے قابل احترام وہ سکھ کمیونٹی نہیں رہے گی نہیں یہاں پہ. پروفٹس نہیں، سکھ تو آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے کتنے ہیں. تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہوں. ہمارے مسیح بھائی بھی تو مائنورٹی از اے مائنورٹی. وہ کتنی مائنورٹی ہے، تھوڑی ہے زیادہ ہے، مائنورٹی از مائنورٹی. لیکن اب مجھے باقی جو ہمارے ہیں پیغمبر جی ان کے بارے میں حضرت موسیٰ کا منایا جاتا ہے.
یہ بھی غلط ہے پوائنٹ ہے اس پر لیں بشپ صاحب تھینک یو ویری مچ فار کمنگ کرسمس کا دن ہے اور بھی عبادات بھی خطبے بھی دینے ہیں بڑا ٹائم دے دیا آپ نے بہت لینا چاہتا ویری ہوں کائنڈ اور لولی جی تھینک یو ونس اگین مبارک آپ سے مل کے بہت خوشی ہوئی آپ کو بھی بہت بہت مبارک یہ اچھی بات ہے کہ وہ بشپ صاحب نے کہا میں نے خطبے دینے کا شکر ہے وہ فتوے والی چکر نہیں ہے ان میں بشپ صاحب سے بڑا مزہ آیا گفتگو کرنے کا ہمارے اگلے مہمان بھی بڑے زبردست ہیں بلکہ آئی گئے شریف المجاہد صاحب ہیں اور حسین پراچا صاحب ہیں یہ آپ نے عجیب بات کی ہے کہ وہ تھنک آف دا ڈیول بات کر رہے تھے تو آپ یہ کیا طریقہ ہوا مہمانوں کو اس طرح نہیں ریسیو کرتے جاتے صرف اتنا ہی کہا تھا باقی بڑھایا آپ نہیں بڑھایا نہیں زیب داستان کے لیے جو اچھا ابھی بشپ صاحب سے جو بات ہو رہی تھی قائدازم کے ویژن کے متعلق شریف المجاہد صاحب تو انہوں نے یہ کہا کہ جو 11 اگست کی تقریر تھی اس میں لازمی طور پر قائداعظم جو تھے پاکستان کو ایک نان ریلیجیس اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے آپ اس بات سے ایگری کریں گے شریف المجاہد صاحب؟ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے نابلد ہیں. دیکھیے قائد اعظم نے اس میں کہا تھا ان کورس آف ٹائم ہندوز ول سیز ٹو بی ہندوز اینڈ مسلمس ول سیز ٹو بی مسلمس ناٹ ان دا ریلیجیس سینس بیکاز دیٹ از دا فیتھ یو سی relationship with God, but as citizens of the state, you see, as citizens of Pakistan. میں آپ کو یہ بات بتاؤں آپ نے میثاق مدینہ کا یہ میثاق مدینہ کے متعلق کچھ سنا ہے؟ سبحان اللہ. 3 ہجری میں 622 کسی یعنی کرسچن ڈیٹ 622 ہوتی ہے. دوسری ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ملٹی ریلیجیس ملٹی ریشیل ملٹی کلچرل اور ملٹی لنگول مدینے کے لیے جہاں کئی ٹرائبس بستے تھے کوئی 13 یہودی ٹرائبس تھے اور انصار تھے میثاق مدینہ انہوں نے تشکیل دی. اس میں آپ دیکھ لیجئے پہلی اور دوسری شخص میں وہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرون اور انصار یہ قوم ہے یہ امہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. بالکل ٹھیک. امہ پولیٹیکل کمیونٹی ہوتی ہے اور شخص 25 سے لے کر 34 تک وہ بنو اوف جو تھی وہ سب سے زیادہ طاقتور یہودی ٹرائب تھی ایک قبیلہ تھا. انہوں نے کہا مسلم اینڈ دا جوز آف بنی اوف are one ummah. To Muslims their religion, بہت زبردست بات کر رہے ہیں. to Muslims their religion, to Jews their religion. پھر اس کے شک 39 دیکھ لیجئے 45 دیکھ لیجئے 46 بھی دیکھ لیجئے جس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ مدینے کی جتنی ٹیریٹری ہے یثرب کا نام استعمال کیا. تب تک مدینے کا نام استعمال نہیں ہوتا تھا یثرب بلکہ مدینہ النبی. مدینہ کا مطلب بھی کوئی نہیں نا. مدینہ کا لغوی مطلب ہے شہر. مدینہ النبی یعنی آقا کا شہر. پہلے یثرب اس میں یثرب کا لفظ انہوں نے کہا ڈیفنس یہ دفاع جو ہوگا مدینے کے جس کوارٹر میں جو لوگ آباد ہیں وہ کریں گے جس کا مطلب یہ ہوگا کہ یثرب کے جوش کوارٹر کا دفاع جوز کریں گے اور وہ کولیبریٹرز ہوں گے اور ساتھ اسی کوآپریٹ ہوں گے. اور انہوں نے کہا ان کے ٹریٹی اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے دوسرا آدمی تو دوسرے کے ہیلپ پر جائیں گے. دیکھیے یہاں دا مسلم سیز ٹو بی مسلم دا جوز سیز ٹو بی جوز not in the religious sense because that is their faith and their relationship with God but as citizens of the Islamic state of Medina. واقعی دریا کوزے میں بند. لیکن اس سے ایک اور پرابلم ہوگا نا کہ بہت سی لوگوں کی حلوے مانڈے پراٹھے روٹیاں بند ہو جائیں گی یہ ہو جائیں وہ اور قوم ٹریک پہ آ جائے گی. بات تو یہ ہے نا کہ we are ignorant of our own history, we don't invoke our own tradition. وہ سمجھتے ہیں کہ ایکویلٹی بیفور لا جو ہے وہ ایک ویسٹرن کانسیپٹ ہے. بھائی اس کے پہلے تو اسلام میں تھا. آپ کو تو پتہ ہے حضرت علی کے زمانے میں وہ
قاضی اٹھ کر کھڑا ہو گیا حضرت علی جب داخل ہوئے، وہ مدعا اور مدعا علیہ تھا، تو انہوں نے قاضی کو برطرف کر دیا کہ میرے لیے اٹھنے کی ضرورت نہیں تھی. ہاں آپ اس وہ جو تھا نان مسلم تھا. لیکن شریف المجاز صاحب ایک چھوٹی سی بات وضاحت کر دیجئے کہ 11 اگست کی تو ایک تقریر ہو گئی نا، اس کے علاوہ قائد اعظم کی بے تحاشا تقریریں ہیں، ٹھیک ہے نا. اسٹیٹ بینک کا افتتاح جب وہ کرنے گئے تب انہوں نے لیکن بات اور کی، انہوں نے کہا ایک موقع پر انہوں نے یہ بات کی، ہم اس ایک موقع کو کیوں پکڑ لیتے ہیں، جو باقی موقع ہیں ان پر بھی انہوں نے بات دیکھ لیجیے آپ، یہ قائد اعظم کو معاف کیجئے کنفیوزڈ آدمی نہیں تھے وہ، اتنا بڑا قانون دان، بہت کلیئر. یہ بات یہی ختم کر دی ہے. اچھا آپ بات کریں. یہ ایک بات کہتا ہوں، دے آر اسلامک ویلیوز ایز ویل ایز سیکولر ویلیوز. یہ بات دیکھیے کوئی ضروری نہیں کہ ہمارے ویلیوز بالکل دوسروں سے مختلف ہیں. جب وہ اسلامی اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں ہی نہیں، بتائیں مجھے. دیکھیے بھائی بے شمار چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ میں پسند کی جاتی ہیں، نہیں کی جاتی. دیکھ لیجئے اخوت، چیریٹی، جسٹس، یہ سب یعنی اگر وہ اسلامی ریاست کی بھی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی وہ ہے سیکولر ریاست کی. یہ پوائنٹ سر چشمہ ہمارا اسلام اس لیے ہے کہ ہم اس کے ویلیوز ایکسپٹ کرتے ہیں، اور اس کی کسی چیز سے پوری دنیا میں کوئی سین آدمی اختلاف نہیں متصادم نہیں. یہ بات جی انصاف ہے، مساوات ہے، عدل ہے، احسان ہے، صلہ رحمی ہے، بنیادی ساری کا احترام ہے، عورتوں کا احترام ہے، جانوروں تک کا احترام ہے، جنگ میں فصلیں نہ کاٹنا ہے. میں عرض کرتا ہوں یہ جو بحث ہے یہ تو اب کلیشے ہے، آؤٹ ڈیٹڈ ہے، غیر ضروری ہے، اچھی بات طے ہو گئی ہے. لیکن ذرا سنیے کہ ہمارے اصل مسائل کیا ہیں. صرف آج کی آپ کو مثال دوں گا اور پھر اس کے بعد اس طرف آ جاؤں گا. ایک رتی مبالغہ نہیں ہے. آج میں گھر سے نکلا ہوں، پہلا منظر یہ نظر آیا ہے کہ ایک بس پر 30-40 اوپر لوگ سوار ہیں. اللہ آپ کو زندگی دے. بالکل پتہ ہے اندر بس جو لوگوں کو اندر اس طرح کی بحثیں جو ہم نے چھیڑ دی ہے. ہاں اندر بس بھری ہوئی ہے. I agree. یقین کیجئے کہ سٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کی کھڑکیوں سے باہر آ رہے ہیں، کپڑے الجھے ہوئے. آگے میں جب بڑا ہوں تھوڑی دور آگے ایک ریوڑ بھی ڈسپلن، وہ بھی اس کی پہلے تو یہ خدا شاہد ہے کہ آگے میں نے دیکھا بچہ جھاڑو دے رہا تھا اور جھاڑو اس سے دگنا لمبا جھاڑو. نہیں لیکن حسن صاحب ایک منٹ ہے، جو مسائل ہیں اسی وجہ سے بات کرنے اس میں دیکھیے کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی 100 سے زائد تقاریر ہے جن میں ہماری تصویر پینٹ کر رہے ہیں. وہ جو ہے وہ یعنی یہ ہماری توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے وہ اس طرح کی بحثیں چھیڑ دیتے ہیں. سبی میں کیا کہا جو ہے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے، اور انہوں نے صاف کہا کہ یہاں پر بنے گی سیاست آئے گی لیکن قرآن کے اس اصول کے تحت کہ وہ بات ہوئی نا کہ قرآن کا کون سا اصول امرہم شورا بینہم، کہ ان کے کام ان کے باہم مشورے سے طے ہوتے ہیں. حسین راجہ صاحب میری عرض سنیں، جو حسن صاحب نے بھی یہی کہا نا کہ ابھی تک تو کوئی ایسا تصادم نہیں ہوا قرآن میں یا کسی ایسی بات میں جو شریف المجاہد صاحب نے کی. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر قائد اعظم یہ چاہتے اس طرح کی مذہبی ریاست جو کہ جماعت اسلامی یا دیگر مذہبی جماعتیں چاہتی ہیں تو وہ کوئی ڈیکلریشن تو کر جاتے ہیں نا، ایسا قرارداد مقاصد ٹائپ چیز پاس کروا جاتے ہیں. وہ تو بڑا واضح ہو گیا، یعنی پورے قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی پوری زندگی میں، یعنی 1940 سے جو ہے وہ پہلی تقریر میں 1940 میں 23 مارچ کو انہوں نے واضح طور پر کہا کہ اب یہاں پر جو صورت گری ہوگی ہمارے نظام کی وہ ہوگی اسلام کے سیاسی نظام کے مطابق، معاشی نظام کے مطابق، اسلام کے اخلاقی نظام کے مطابق. یعنی قائد اعظم تھرو اینڈ تھرو ایک سچے پکے کھرے اور سچے جو ہے وہ مسلمان تھے. کبھی ایک بار بھی انہوں نے سیکولرزم یا اس کے بعد سیکولر اپنے آپ کو ویسٹ. لیکن پھر ان کی کال پہ جماعت اسلامی نے لبیک کیوں نہیں کہا اور مخالفت کیوں کی پاکستان؟ دیکھیے اس وقت جماعت اسلامی جس نظریاتی فیز میں تھی، اس نظریاتی فیز میں جماعت اسلامی نے دو قومی نظریے کو جتنا سپورٹ کیا ہے اور اس کے لیے جتنا لٹریچر فراہم کیا ہے وہ تو جماعت نے کیا ہے. پولیٹیکل طاقت اس وقت ان کی تھی نہیں کہ وہ اس پولیٹیکل طاقت سے جی شریف المجاہد صاحب سے میں ایک بات عرض کر دوں، اس پہ اتنا ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں آپ کا دفاع اور طریقے سے کرتا ہوں کہ یہ ایک سکول آف تھاٹ ہے. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر بر صغیر کا مسلمان اکٹھا رہتا ہے، ایک تھاٹ ہے نا یار، آپ
اس پہ مجھے اب غداری کا لیبل تو نہ لگائیں نا. سوچ ہے نا. جی جی. پیغمبروں کے علاوہ اللہ پاک کے احکامات کے علاوہ تو آپ اپنے باپ سے اختلاف کرتے ہیں, اس کا مطلب کوئی احترام میں کمی نہیں ہے. بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ ٹوڈے مسلمز آف سب کانٹیننٹ اسٹینڈ ڈیوائیڈڈ. کروڑوں بیٹھا بنگلہ دیش میں, کروڑوں پسرا ہندوستان میں, کروڑوں یہاں جاگیرداروں کے وہ شکنجے میں آیا ہوا ہے, ہر جگہ مار کھا. سن لیں نا, ہمارا جو بر صغیر کا جو دلت ملت شودر, یہ ہمارے نیچرل ایلائز تھے. ان کو ساتھ ملا کے برہمن کے خلاف جنگ لڑتے ہیں, اس کی اپنی نچلی ذاتیں ان سے تنگ ہیں. سو ایک اسکول آف تھاٹ ہے جس پہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر اس وقت کسی نے مخالفت کی کہ یار ہم کیوں اتنا بڑا ہندوستان چھوڑ کے اتنی سی جگہ لیں, ہم ان کے ساتھ سارٹ آؤٹ کریں گے. اچھا ایک بات اور بات کی نا کہ وہ تو انہوں نے نہیں, جماعت نے اپوز کیا تھا, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, اس پہ کیا بحث کرتے. قائد اعظم جو ہے یہ وہ شخصیت اتنی کمپلیکس پرسنالٹی تھی اور اتنی ملٹی لیئر تھی, ان کے ڈائمنشنز اتنے تھے کہ آپ ان کو کبھی دو بائنری واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس میں پیجن ہول کر ہی نہیں سکتے. کبوتر خانے میں ڈال نہیں سکتے, یا سیکولر تھے یا اسلامک تھے. ایک مجھے یہاں بات بتائیں. اور دوسری چیز میں جو کہتا ہوں, آپ 1940 کی بات کہی, میں 1937 سے کہتا ہوں. انہوں نے دیکھیے اپنے ہر تقریر میں اسلامک کتنے وقت اسلامک کا کہا. میں 34 سے, اس کے پہلے بھی تقاریر ان کے پڑھ چکا ہوں, 34 سے 48 تک آلموسٹ حفظ ہیں, آپ جو بھی کہہ لیں. اب انہوں نے یہ کہا میں کہہ دوں گا. اسی انہوں نے کبھی لفظ سیکولر استعمال ہی نہیں کیا, جبکہ انہوں نے اسلامک اتنے وقت استعمال کیا. اور اس کے بعد میں یہ بھی کہہ دوں کہ ان کی 14 جولائی 47 کی پریس کانفرنس دہلی میں دیکھ لیجئے. یہ کرسپونڈنٹ نے ان سے پوچھا, will it be a secular state or a theocratic state? انہوں نے کہا, you have asked a question that is absurd. اور پھر کہا کہ that means what all I have said is just like throwing water on the duck's back, یعنی بطخ پر پانی ڈالنے کے مترادف ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے, آپ جو ان کو جس طرح پیش کرنا چاہیں پیش کر لیں, لیکن یہ میرا اپنا ایک بات, بیسیکلی اس سوال کے دو حصے ہوں گے. ایک تو یہ کہ جسونت سنگھ صاحب جو تھے, یہ فارمر فارن منسٹر, ان کی کتاب کا بڑا شورا پاکستان میں بڑی پذیرائی. اس کی تو باٹم لائن یہ بنتی ہے کہ اگر نہرو ہٹ دھرمی نہ کرتا اور وہ لچک کا مظاہرہ کانگریس کرتی تو پاکستان بننے کی نوبت نہ آتی, معاملات ویسے ہی ریزالو ہو جاتے. از اٹ رائٹ اور رانگ؟ دیکھیں, نہرو اگر 37 ہی میں لچک دکھا دیتے جی میں تو پاکستان تک نوبت نہیں آتی. پاکستان تک نوبت نہ آتی. اس کا مطلب ہے یہ کانگریس اور ان کی اپنی ذہنیت کی اور رویوں کی پیداوار ہے. نہیں, وہ بھی ایک عنصر ہے, یہ کرٹیکل, وہ جو کہتے ہیں دی لاسٹ straw on the camel's back, آخری پش جو دیتے ہیں, لاسٹ نیل ان دی کافن. ہاں, مطلب یہ اسی اگر 37 میں وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے اور پھر کلچر سائڈ, یہ صرف مائنارٹی صوبوں میں انہوں نے نہیں کیا. آپ کو نہیں پتا کہ پنجاب میں اور بنگال میں انہوں نے یہ دونوں, فضل اللہ کی منسٹری اور یہاں سکندر کی منسٹری کو الٹنے میں کتنا جوش نہرو کے خط اٹھا کر پڑھ لیجیے. یہ بتائیے شریف المجاہد صاحب کہ جو یہ سارا قتل عام ہوا نا جی 47 میں, حسن صاحب, کیا قائد اعظم نے یا نہرو نے یا گاندھی نے فار دیٹ میٹر یہ ویژولائز کیا تھا کہ اتنا قتل عام, اور اگر نہیں کیا تھا تو پھر ان کو ہم ویژنری لیڈر کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ نہیں, اٹ واز اے کانسپریسی. دیکھیے بات نہیں اس طرح کا ہو, جہالت کا لٹریسی کا لیول یہ ہو تو آپ گائے کی گردن کاٹ کے مندر میں پھینک دیں اور دوسرا جانور کاٹ کے مسجد میں پھینک دیں تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بھی ہوا ہے. اوکے, کمنگ بیک ٹو حسین برچہ صاحب, ایک کو اسی طرح پوچھ لیں. آپ جو بات شروع کر رہے تھے کہ یہ پاکستان ایک مذہبی ریاست ہوگی, لیکن اس کی سپورٹ میں آپ نے یہ اسلامی ریاست ہوگی. اور شریف المجاہد صاحب یہاں تھوڑا سا ان سے ڈفر کروں گا کہ انہوں نے جو فرمایا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ ایک ملٹی لیئرڈ پرسنالٹی تھے,
اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ویژنری تھے، ان کا ویژن بہت وسیع تھا، لیکن جہاں تک ان کی شخصیت کے رنگ کا تعلق ہے وہ ایک پکا ان کا اسلامی رنگ تھا اور ایک سچے مسلمان کا رنگ تھا۔ ان کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کبھی انہوں نے کوئی اور طرح کا کوئی بیان دیا ہو یا کبھی کسی اور مفہوم کی بات کی ہو۔ لیکن ویسے اپنی روزمرہ زندگی میں بالکل سیکولر تھے، آپ سے بات کرتے ہیں۔ جی تم کیا کر رہے ہیں؟ ایک آفیشیل کتاب ہے، ایک سیکنڈ سائن انٹرپٹ نہ کرنا، ہیکٹر بلائتھو کی، وہ اسٹیٹ نے، ہماری اسٹیٹ نے اس کو سپانسر کیا اور اون کیا جی، اس کتاب کو کیا۔ میں آفیشیل بایوگرافی ہے، ٹھیک ہے، آفیشیل بیگ میں غلط تو نہیں کہہ رہا۔ نہیں، اب میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، وہ کتاب پڑھ لیں، آپ کو اپنے آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ باقی کرنی ہے کجبیسی تو موسٹ ویلکم۔ اچھا مجھے ایک اور بات بتائیں، کنفیوژن ہے، ہم مسلمان بر صغیر میں تھے مائنورٹی میں، بادشاہت تک، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب گورے نے قبضہ کیا، واپس جاتے وقت وہ جمہوریت کا یہاں لچ تل گیا، ہمارے پنجابی میں جو کہتے ہیں۔ اب ہمیں پتہ لگا کہ یار یہ تو بات آ جائے گی ووٹ پہ، تو ہمارے تو بارے میں نہیں ہے۔ ہاں، تو پاکستان کی ایک وجہ یہ بھی ہے، یہ کمپلیکس ہاں کہ تو ہم یہ تو کوئی مائنورٹی میں غلط وجہ نہیں ہے۔ نہیں، دس از آلسو ون آف دا ریزنس کہا جاتا ہے۔ میں تو ایک ایکڈیمک سوال کر رہا ہوں استاد محترم سے، سچویشن کو سمجھنے کے لیے، اس کے پہ ساتھ تبصرہ کیجئے۔ اس کے ساتھ ایک عنصر یہ بھی ہے کہ قدرت نے یہ انتظام کیا تھا، گو کہ ہم مائنورٹی میں تھے لیکن پروپورشنیٹلی ڈیوائیڈڈ نہیں تھے۔ ہاں ہم ایگزیکٹلی 24% تھے، 24% تھے۔ اور اسکیٹرڈ تھے۔ قائد اعظم نے 1916 میں میثاق لکھنؤ کے ذریعے سپریٹ الیکٹریٹس منوا لیے۔ تب تک یہ کمیونل اپروچ یعنی کمیونل سولوشن، لیکن 21 کے بعد 20s میں ہی وینٹ فار اے ٹیریٹوریل سولوشن۔ یہ تجاویز دہلی دیکھ لیجئے 1927 کی، پھر 14 نکات دیکھ لیجئے، اس میں انہوں نے کہا کہ پنجاب اور بنگال میں یہ پروپورشنیٹ ریپرزنٹیشن ہو، کیونکہ مسلمان ووٹرز کی حیثیت سے ان کی تعداد بہت قلیل تھی بنسبت ہندوؤں کے۔ ایک ذرا ان کی بات سن لیں، سائیں بڑی جان چھڑا لیں۔ سازش ہو رہی ہے۔ جب تک تیرا حلیہ اور رویہ نہیں نہ بدلتا، میں تنگ آ گیا ہوں۔ میں پتہ نہیں کتنے 100 سال سے سن رہا ہوں یہ تیری ساری۔ آپ ہی تو میری بات سنتے ہیں، میں اور کہاں جاؤں؟ کوئی سنتا ہی نہیں میری۔ میں نا قائد اعظم صاحب کے گھر گیا ان سے ملنے، آگے پتا چلا یہ ان کا گھر ہی نہیں ہے، وہاں کور کمانڈر رہ رہے ہیں۔ بڑی تھاٹ پر واکنگ بات کر شیر صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو کہا قائد اعظم صاحب کے بارے میں کہ وہ ملٹی لیئرڈ تھے، یہ علامہ اقبال بھی ملٹی لیئرڈ نہیں ہے؟ ہر بڑا آدمی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اصول پرست نہیں تھے،